الله أكبر الله أكبر اسی طرح محترم جناب حافظ عبداللہ فاروقی صاحب حفظہ اللہ تعالی ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث چیچا وطنی وہ بھی تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت نکال کے اللہ تعالیٰ ان کا آنا بھی قبول فرمائے۔ تمام دوست احباب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس مختصر سی بزم کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ میں تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں، تشریف لاتے ہیں حافظ عبداللہ الیاس، متعلم مرکز ریاض الجنہ اہل حدیث، تشریف لائیں اور آپ کے سامنے خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن مجید پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العلي الكبير۔ ماشاءاللہ خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن مجید پیش کر رہے تھے۔ اب آپ کے سامنے مختصر حمد و نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ عبد المحسن بن قاری محمد تائیدین، تشریف لائیں اور آپ کے سامنے اپنی خوبصورت آواز میں حمد و نعت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ دتے نے جانا نالے مال دتے نے، صحابہ دتے نے جانا نالے مال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ صحابہ دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا، حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا، بل دے انگاریاں تے ہولی نہیں جے بولیا، بل دے انگاریاں تے ہولی نہیں جے
کے بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے صحابہ دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے سفراں دے وچ جن موڈیاں تے چایا ہے سفراں دے وچ جن موڈیاں تے چایا ہے سپ مارے ڈنگ پر یار نے جگایا ہے تائیوں اج آقا جی دے نال ستے نے تائیوں اج آقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے صحابہ دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں عظمت صحابہ کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اللہ تعالی نے جو اتنی عظمت عطا فرمائی راوی کہتے ہیں فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرًا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان کا ایک لمحہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا ہے ان کی نمازیں ان کے روزے ان کے صدقات و خیرات ان کی تو بات ہی کیا وہ ایک لمحہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار میں گزرا ہے ہماری پوری زندگی کے نیکی کے خیر کے اعمال بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو یہی وجہ ہے پیارے بھائیوں زندگی میں انسان کو نسبت یہ بہت بڑا کام دیتی ہے انسان کی نسبت جتنی اچھی ہو انسان کی صحبت جتنی اچھی ہو انسان اتنا ہی دنیا میں بلند ہو جاتا ہے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ دیکھتے ہیں مساجد تعمیر ہوتی ہے مساجد میں اینٹیں لگتی ہیں میں صرف 2 اینٹوں کی مثال دیتا ہوں ایک اینٹ وہ ہے جو مسجد کے حال پہ لگی ہے جس کا چناؤ جس کا انتخاب مسجد کے حال کے لیے ہوا ہے جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں جہاں لوگ بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی اینٹ ہے اور دوسری اینٹ جو اسی مسجد کے بیت الخلاء میں لگتی ہے بناوٹ ایک جیسی ہے سائز ایک ہے قیمت ایک ہے لگانے والا ایک ہے لیکن 2 اینٹیں ہیں ایک کا چناؤ مسجد کے حال کے لیے منتخب ہو گیا ہے دوسری کا چناؤ اسی مسجد کے بیت الخلاء کے لیے ہوا ہے فرق دیکھیے گا کتنا ہے وہ اینٹ جو بیت الخلاء میں لگی ہے اس کے اوپر ہم ننگے پاؤں بھی چلنا گوارا نہیں کرتے لیکن وہ اینٹ جو مسجد کے حال میں لگی ہے اس کے اوپر کوئی چودھری ہے کوئی حاجی ہے کوئی مالدار ہے کوئی غریب ہے امیر ہے حاکم ہے محکوم ہے ہر ایک اپنی پیشانی کو رگڑنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے یہ نسبت کا بہت اثر ہے صحابہ کرام کو جو اللہ رب العالمین نے نسبت دی وہ بہت پیاری نسبت سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہیں کام تو بہت سارے تھے بہت ساری ضروریات تھیں ان کو بھی کرنا چاہیے تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے
خود اپنی ذات سے شروع کیا ہے، اپنی اس خاص جماعت سے شروع کیا ہے، سب کی نسبت جوڑی ہے تو کس سے؟ مسجد کے ساتھ۔ اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے کے لیے، اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے اپنے آپ کو، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی جانیں تک صحابہ کرام نے اللہ کے گھروں کے لیے قربان کی ہیں۔ اس لیے پیارے بھائیوں، میں آج کی اس مجلس میں، اس مذہب میں جو مبارک چہرے تشریف لائے ہیں انہیں ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں جو اس نسبت سے تشریف لائے ہیں کہ الحمدللہ غازی آباد جہاں کبھی وقت تھا، یہاں ہمارے حضرت حافظ صاحب کے بیٹے حافظ خوشی محمد صاحب رحمہ اللہ رحمت واسعہ نور اللہ مرقدہ، ان کے لخت جگر صاحبزادے تشریف فرما ہے، اس غازی آباد کی پوری ہسٹری سے وہ واقف ہیں۔ کبھی یہ وقت تھا کہ ہمارے پاس صرف ایک مسجد تھی، اس مسجد پر بھی کبھی اختیار جماعت اہل حدیث کا ہوتا اور کچھ دن ہی گزرتے کہ اسی مسجد پر قبضہ دوسرے کسی فرقے کا یا کسی دوسری جماعت کا ہو جاتا۔ تو اہل حدیث ہماری جماعت کے جو احباب تھے وہ اس بات پر بھی پریشان تھے کہ ہمارے پاس ایک مسجد ہے، ہم اس کو بھی نہیں سنبھال پا رہے، لیکن اللہ کی توفیق سے چند ہی سالوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسری ایک مسجد عطا فرمائی بسم اللہ ٹاؤن کے اندر، جہاں آج سے 7 سال پہلے اسی مسجد کے اندر، مسجد سے شروع کیا تھا ہم نے، کوئی بلڈنگ نہیں تھی، ہمارے پاس ایک مرلہ بھی زائد جگہ نہیں تھی، صرف مسجد تھی، لیکن مسجد کے ساتھ تعلق جوڑا جماعت نے، علاقے نے، اپنے بچوں کو بھیجا، قرآن کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا، قرآن مجید کی برکت دیکھیے 7 سالوں کے اندر۔ اس وقت ہمارے پاس پہلے 2 تھیں، اب ان 2 کے مقابلے میں 2 اور مسجدیں اللہ نے عطا کر دی۔ تو اس وقت جماعت کے پاس 4 مسجدیں غازی آباد میں موجود ہیں، ایک پہلی مسجد اور دوسری بسم اللہ ٹاؤن کے اندر، تیسری گلشن رحمان کے اندر، اور چوتھی مسجد جس کی تعمیر کے آغاز کے موقع پر آپ تشریف لائے ہیں، اپنے مبارک ہاتھوں سے اور اپنے ان مبارک قدموں سے اس جگہ پر آپ تشریف لائے ہیں دعا کرنے کے لیے کہ اللہ اس کو خیر و عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے۔ تو اسی مسجد کی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ الحمدللہ کوئی 10 مرلے کی نہیں، کنال کی نہیں، بلکہ 2 کنال جگہ الحمدللہ باقاعدہ طور پر مرکز کے نام وقف ہو چکی ہے، اور جہاں کچھ ساتھی تو الحمدللہ دیکھ آئے ہیں، انشاءاللہ ہم کھانے کے بعد وہاں جائیں گے کیونکہ پروگرام انتہائی مختصر ہے، تو انشاءاللہ ایک کنال پر مشتمل ایک بڑی جامع خوبصورت مسجد تعمیر کرنے کا الحمدللہ پروگرام بنا چکے ہیں، کام شروع ہے۔ تو میں اب آپ کے سامنے گفتگو کے لیے اور بہت ہی قیمتی وعظ و نصیحت کے لیے دعوت دیتا ہوں آج کے ہمارے مہمان خصوصی اور ہماری ضلع سہیوال نہیں بلکہ پورے پنجاب کی، پاکستان کی جماعت اہل حدیث کے محسن و مربی مشفق محترم جناب فضیلت و آب بقیت السلف ولی کامل عالم با عمل شخصیت حضرت مولانا حافظ ظفر اللہ خان صاحب حفظہ اللہ تعالی و یرعا، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے، اور ان کی محبتیں جو جماعت کے ساتھ ہیں وہ واقعتاً ہی قابل تعریف ہیں، پورے ضلع میں نہیں بلکہ پورے پنجاب میں بھی الحمدللہ انہوں نے مساجد کا ایک جال بچھایا ہے، اور جہاں جہاں مسجدیں بنی ہیں اللہ کی توفیق سے آج وہاں توحید کے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ترانے الاپے جا رہے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے میں دعوت دوں گا، تشریف لاتے ہیں آپ کے سامنے محترم جناب حافظ ظفر اللہ خان صاحب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، وقال صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ آج کی یہ عظمت بھری مجلس، یہ تقریب جس کا انعقاد اسی حوالہ سے ہوا ہے کہ ہم نے اللہ کے گھر کی بنیاد رکھنی ہے، یہ بہت عظمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس غرض کے لیے تشریف لائے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جو دنیا داری کے لیے تعمیر ہوتے ہیں، جن کا تعلق صرف دنیا سے ہی ہوتا ہے، اور بڑی بڑی تقاریب ہوتی ہیں، بڑے بڑے فنکشنز ہوتے ہیں، لیکن اس کا تعلق اور اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ، اس کا ثمرہ صرف دنیا تک ہی محدود ہوتا ہے۔ یہ جو آج تقریب ہے، مبارک تقریب، اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے۔ ہم ایک بہت ہی مبارک کام کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، اللہ کی توفیق سے۔ سب سے پہلے تو اپنے اذہان کی ہم صفائی کر لیں، اس کو واش کر لیں کہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی رضا کو مقصود و مطلوب رکھتے ہوئے یہاں حاضر ہوئے۔ کوئی نمود و نمائش نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ یہ ہم قاری صاحب کے لیے، قاری صاحبان کے لیے نہیں حاضر ہوئے، بلکہ اللہ کے لیے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ایمان کی گواہی دی ہے جو اس کے گھروں کا خیال کرتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، وہ ایماندار لوگ ہیں، انہی کا آخرت پہ یقین ہے۔ اور یہ اللہ کا گھر، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ ماشاءاللہ اس علاقہ میں چوتھی مسجد ہے، اور بہت بڑی عظیم مسجد ہوگی ہے انشاءاللہ العزیز۔ پہلے بھی ریاض الجنہ میں تعلیم و تربیت کا کام جو ہو رہا ہے وہ قابل تحسین ہے، بچوں کی تقدیر کو بڑی اچھی تدبیر کے ساتھ بدلا جا رہا ہے۔ آپ نے اپنے بچے بھیجے ہوئے ہیں، اور یہ اس روحانی مرکز میں اپنی تعلیم اور تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ انہی بچوں کے لیے، انہی اولاد جو ہے مسلمان کی، میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ سب سے بہترین پراپرٹی، سب سے بہترین جو ہے جائیداد ہے مسلمان کی، وہ نیک اولاد ہے۔ نیک اولاد، یہی اولاد ہمیں بازو سے پکڑ کے انشاءاللہ العزیز جنت میں لے جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ ان یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ فطرت اسلامی پہ پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے والدین کی، اس کے ذمہ داران کی مرضی ہے کہ اسے یہودی بنا دیں، اسے وہ عیسائی بنا دیں، یا وہ آگ پوجنے والا مجوسی بنا دیں۔
ان کی مرضی ہے۔ یہ ادارہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری تحصیل میں ہی نہیں بلکہ میں ضلع میں کہوں گا، اور انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ ہمارے اس پاکستان میں ایک مقبول ترین ادارہ بنے گا انشاءاللہ العزیز، کیونکہ اس کی بنیاد تقوی پہ ہے، اور جس عمارت کی بنیاد جو ہے وہ تقوی پہ ہو وہ انشاءاللہ کامیاب ہوتی ہے۔ یہ تقوی پہ بنیاد ہے اس کی، اور اس کے مسئولین جو ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ میں ان کے منہ پہ تعریف نہیں کرنا چاہ رہا، اور نہ یہ شرعاً جائز ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ثابت قدم رکھیں، اپنا ڈر نصیب کریں، تقوی نصیب کریں۔ ایک صحابی آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر کے کہتے ہیں کہ اوصنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے رسول، مجھے کچھ آپ نصیحت فرمائیں۔ اب نصیحت لینے والا صحابی ہے اور نصیحت کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے مختصر الفاظ، صرف مختصر الفاظ میں ایک لفظ اسے کہا ہے کہ علیک بتقوی اللہ تعالی، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈر کے رہنا، اللہ سے ڈر کے رہنا۔ سب سے بہترین عمل، مقبول ترین عمل، عظیم عمل کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا۔ جو شخص اللہ سے ڈرے گا اس کی آنکھ کھلنے والی سوچ کے کھلے گی کہ میں نے کدھر دیکھنا ہے، اس کا ہاتھ بڑھنے والا سوچ کے بڑھے گا کہ میں کدھر بڑھا رہا ہوں، اس کا قدم چلنے والا جو ہے وہ سوچ کے چلے گا کہ میں کدھر اٹھ رہا ہوں، کدھر چل رہا ہوں۔ تو آپ ایک عظیم عمل کے لیے، عظیم کام کے لیے تشریف لائے ہیں، دور دور سے، اللہ کی توفیق سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ کی توفیق سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے ایک پتا بھی جو ہے وہ نہیں ہل سکتا، اس کا علم، وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، اللہ کو علم ہے اس پتے کا بھی کہ وہ کس حالت میں ہے، سر سبز و شاداب ہے، خشک ہو چکا ہے، درخت کی ٹہنی کے ساتھ لگا ہوا ہے یا نیچے گر چکا ہے۔ تو ایک 5-6 فٹ کا انسان جو ہے وہ اس کی مرضی کے بغیر کہاں جا سکتا ہے؟ آپ سب حضرات اللہ کی مرضی سے یہاں تشریف لائیں۔ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی محبت جو ہے وہ سمو دی ہوئی ہے۔ اللہ کی محبت کو اپنے دل و جان میں، اپنے اذہان میں رکھ کے آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ اس کی غرض و غایت کیا ہے کہ مسجد کی ہم نے بنیاد رکھنی ہے۔ یہ وہ گھر ہے جس گھر کے چاہنے والے، جس گھر سے محبت رکھنے والے لوگوں، اللہ نے ضمانت دی ہے کہ یہ ایماندار لوگ ہیں، ان کا آخرت پہ مکمل یقین ہے۔ تو اب اس سلسلہ میں یہاں حاضر ہوئے ہیں، انشاءاللہ العزیز یہ اللہ کا گھر جو ہے بخیر و خوبی انشاءاللہ بنے گا، انشاءاللہ العزیز۔ آج اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے اور بہت وقت قریب ہے کہ انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ کام جاری رہا تو جلد ہی یہ پایہ تکمیل تک بھی پہنچ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ گاہے بگاہے اس کی تعمیر ہوتے ہوئے یہاں تشریف لایا کریں اور دیکھیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کریں، اپنی آنکھوں کو منور کریں، دیکھیں کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا گھر اللہ کا بن رہا ہے۔ اور یہ انشاءاللہ العزیز بنے گا، یہ ایک اسلام کا قلعہ بنے گا، اسلام کا قلعہ انشاءاللہ العزیز۔ یہاں بچے اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے یہاں حاضر ہوں گے، یہاں آئیں گے، یہاں داخلہ لیں گے۔ تو اس کے لیے بچے نے ابھی نظم پڑھی تھی فضائل صحابہ کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی جان بھی دی اور اپنا مال بھی دیا۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا چندے کا، غالباً جنگ کا موقع تھا، اور صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے لینے کے لیے کچھ نہ کچھ۔ مسجد نبوی کے صحن میں لا کر کے ڈھیر کر رہے ہیں جو بھی ان کے پاس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے
اپنا مال وہاں رکھا اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر پوچھتے ہیں کہ عمر کیا لائے ہیں آپ؟ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے پیغمبر میں نے جا کر کے گھر میں آدھا مال جو ہے وہ گھر کے لیے رکھ دیا اور آدھے کا آدھا جو ہے وہ پورا میں لے آیا ہوں. آدھا مال آدھا اپنے استعمال کے لیے اپنے اہل و عیال کے لیے اور آدھا مال جو ہے وہ مسجد کے لیے یہاں آپ نے اعلان کیا میں لے آیا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. سامان اٹھایا ہوا ہے بڑا جس قسم کا بھی تھا, غلہ تھا, وہ دوسری چیزیں تھیں. آپ نے پوچھا ابو بکر آپ کیا لائے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر میں جو کچھ تھا سب کچھ سمیٹ کے لے آیا ہوں اور اپنے گھر میں اللہ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چھوڑ آیا ہوں. کیسا جذبہ تھا ان کا, کتنا حسین جذبہ تھا, کتنا ان کا آخرت پہ یقین تھا کہ یہ تو میں اللہ کو دے رہا ہوں, اللہ نے کئی گنا کر کے مجھے دینا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال اس طرح دیتے ہیں جیسے کوئی ذمہ دار آدمی ایک گندم کا دانہ زمین میں بوتا ہے, اس سے پھر اللہ تعالیٰ خوشہ نکالتے ہیں, آگے سٹے نکلتے ہیں, پودا بن جاتا ہے, 7 چٹے نکلتے ہیں, ہر سٹے میں 100 دانہ اللہ بنا دیتے ہیں. بیج ایک دانہ تھا مگر اللہ نے 700 گنا کر دیا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ تو قادر کریم ہے, 700 گنا سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں. یہ انسان کا خرچ کرنے والے کا خلوص جو ہے اس کو بڑا دخل عمل ہے. خلوص کو خالص وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام پیغمبروں کو سب کو یہی حکم دیا کہ خالص ہو جائے. جو کچھ بھی کریں آپ اللہ کے دین کے لیے, اس کی ترویج کے لیے, صرف اور صرف اللہ کی رضامندی کو مقصود و مطلوب رکھتے ہوئے کریں, اسی میں برکات ہوں گی. تو یہ ایک موقع ہے, اس موقع کو ہم جانے نہ دیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. پوچھا بلال کیا لائے ہیں آپ؟ فرمانے لگے کہ میں اپنے گھر کے ہر کونے کو ٹٹولا ہے, ہر کونے کو دیکھا ہے, اس میں مجھے کچھ نہیں ملا. جو کی مٹھ, اتنے جو صرف پڑے ہوئے تھے. میں نے کہا خالی ہاتھ نہ جاؤں, یہ جو کی مٹھ ایک لے جاؤں میں. 100 گرام ہوں گے, کتنے ہوں گے, 200 گرام ہوں گے, میں وہی لے جاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ڈھیر سارا لوگوں نے بنایا ہوا تھا, لگایا ہوا تھا, اپنا مال لے کے آئے تھے, اس سارے کے اوپر ان جو کو بکھیر دیا اور فرمایا کہ آج جو بلال جو ہیں جتنا کام یہ کر آئے ہیں, جتنا اتنوں نے خرچ کیا ہے, ایک جو کی مٹھ, قیامت تک اگر کوئی آ جائے اور پہاڑ کے برابر سونا بھی دے دے گا تو اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مقصد, خلوص خالص, اس میں کوئی مطلب نہ ہو, کوئی مقصد نہ ہو کہ آج میں کچھ دے کے جاؤں گا, کل قاری صاحب جو اٹھ کے میرا استقبال کریں گے. نہیں, یہ نہیں, اللہ کے لیے. ما اسالکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ. اللہ سے اجر لینے کے لیے آئے ہیں آپ, اللہ سے اجر لینے کے لیے تشریف رکھی آپ نے. اللہ کا جو ہے گھر بننے کے لیے تشریف لائے, اللہ سے اجر لینے کے لیے. کچھ خرچ کریں گے تو اللہ سے اس کا جو ہے ثواب لینے کے لیے, اللہ سے اس کا اجر لینے کے لیے. اللہ نے دینا ہے, سب اسی کے اختیار میں ہے. آج یہ موقع ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے قرب لوگ اپنا مال ہاتھوں میں لیے پھرتے ہوں گے, کوئی لینے والا نہیں ہوگا, کوئی لینے والا نہیں ہوگا. ہر طرف جائیں گے, کہیں گے جی میرے پاس تو پہلے بہت مال ہے. یہ ہمیں بڑی اچنبھا سی بات لگتی ہے, لیکن یہ حدیث ہے, یہ حدیث ہے. وہ وقت آنے سے پہلے کہ ہمارا کوئی مال لینے والا نہ ہو, ہم اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی میں اپنی تندرستی سے
اور اپنی ضرورت ہوتے ہوئے جب خرچ کریں گے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ دے دے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے، دیکھیے انسان جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا تو اللہ سے ایک مطالبہ کرے گا کہ یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے۔ کیا کرنا ہے بھائی تم نے؟ فَأَصْفَدَّكَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ میں تھوڑا سا صدقہ کر رہا ہوں اور صالحین اور نیکوکار بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ اس وقت اسے سوچ آئے گی کہ میرے گھر مال پڑا ہوا تھا، میں اس پہ سانپ بن کے بیٹھا ہوا تھا، میرا بینک بیلنس ہے اتنا، اس کو میں ہلایا نہیں، اللہ کے دین کے لیے ضرورت تھی۔ اس وقت اسے ہوش آئے گی، فَأَصْفَدَّكَ، کہے گا میں صدقہ و خیرات کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہے گا کہ میں جا کے نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں جا کے حج کر رہا ہوں، میں جا کے عمرہ کر رہا ہوں، نہیں، صدقہ و خیرات کا وہ کہے گا۔ آج موقع ہے ہمارے پاس، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہم اس کے گھر کی تعمیر و ترقی کے لیے کچھ خرچ کر دیں۔ انشاءاللہ جب تک یہ گھر موجود رہے گا، قائم رہے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے حصے میں ثواب ڈالتے رہیں گے۔ جتنا یہاں قرآن پڑھا جائے گا، جتنی یہاں نمازیں ہوں گی، جتنے لوگ اعتکاف کریں گے، جتنا یہاں اللہ کے دین کا کام ہوگا، برابر میں آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ اس نیت کو رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے، اس سوچ کو اور اس تدبیر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم خرچ کریں، انشاءاللہ العزیز وہ ہمارے لیے باعث برکت ہوگا۔ اور آپ اس بات پہ یقین کر لیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مال سے خرچ کرنا جو ہے وہ مال میں برکت کا سبب بنتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ شیطان جو ہے وہ ہمیں اس طرف لگاتا ہے کہ تو نے اتنے پیسے دے دیے باقی تو کم رہ جائیں گے، کل یہ وقت آ جائے گا تو مانگنے والا بن جائے گا۔ یہ شیطان کا داؤ ہے، شیطان کا مکر ہے، فریب ہے ہمارے ساتھ۔ خدا رہا اس کے مکر و فریب میں نہ آئے۔ اللہ کی جو دعوت ہے، اللہ کا جو اعلان ہے، اللہ کی جو آفر ہے، اس کی طرف دیکھیں، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مغفرت کی اور فضل و کرم کی جو ہے وہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں، وہ آفر کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہوا، اور خصوصی طور پہ پھر اس کے گھر کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے، دیکھیے سب سے بہترین جگہ جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی بہترین جگہ ہے، افضل جگہ ہے، تو وہ مساجد ہے، وہ بیوت اللہ ہیں، اللہ کے گھر ہیں۔ اور سب سے بری جگہ جو ہے وہ بازار ہیں، مارکیٹیں ہیں، پلازے ہیں، وہ سب کچھ ہے، وہاں ہم کتنا خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے گھر کے لیے ہم اپنی جیب کو ہلائیں، اللہ کے گھر کے لیے اپنے آپ کو اس مصرف میں لے آئیں کہ ہم اس کے لیے اس کی رضامندی کو مقصود و مطلوب رکھنے کے لیے ہم خرچ کریں۔ انشاءاللہ اس سے مال میں کمی بھی نہیں آئے گی، مال میں اضافہ بھی ہوگا۔ اور دیکھیے یہ جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ پہ اعتماد رکھتے ہیں، اللہ ان کو اپنے فضل سے نوازتا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ مال کدھر سے آ رہا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، کاروباری ہیں، چاولوں کا کام کرتے ہیں، الحمدللہ میرے شاگرد بھی ہیں۔ وہ آج کل اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت فضل و کرم سے نوازا ہوا ہے۔ جب سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے صدقہ و خیرات کرنا شروع کیا ہے نا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مال کدھر سے آ رہا ہے میرے پاس۔ میرا اصل دار اتنا نہیں تھا، پتہ نہیں کہاں سے مال آ رہا ہے۔ جب اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ کے پیغمبر نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ مال میں کمی نہیں آئے گی اس کے راستے میں خرچ کرنے سے، ہمیں ڈر کس بات کا ہے؟ آئیں اس معاملہ میں سبقت لے جائیں، والسابقون الاولون، ہم سبقت لے جائیں انشاءاللہ العزیز، ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری کا سبب بن جائے گا۔ اور یہ گھر جتنی دیر تک قائم رہے گا ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا رہے گا، قیامت کے دن انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے سرخروئی کا سبب بن جائے گا۔ میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے لیے حاضر ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فی علمک و عملک و حیاتک۔ استاد محترم بہت ہی قیمتی اور ہمارے ایمان کو تازہ کرنے والی باتیں فرما رہے تھے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ
ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی، استاد محترم قاری صہیب احمد میر محمدی حفظہ اللہ تعالیٰ اکثر اپنے بیانات میں یہ بات سنایا کرتے ہیں کہ مال جو ہے نا، مال اس کی دو ایسی مصیبتیں، ایسی پریشانیاں ہیں اگر کسی کو سمجھ آ جائے۔ وہ فرمایا کرتے ہیں پہلی یہ ہے کہ زندگی میں انسان جتنا بھی مال کما لے، جتنے مرضی اپنے اکاؤنٹ بنا لے، بھر لے، جیسے ہی دنیا سے وہ رخصت ہوتا ہے اس کی روح پرواز کرتی ہے، اس کے گھر والے سب سے پہلے اس کی جیب میں جو مال ہوتا ہے اس کو بھی نکال لیتے ہیں، اور اس کے بعد دنیا کا کوئی بھی مہنگا ترین ایسا درزی کہ جس کو آپ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے بھی دے کر اس بات پر آمادہ کرنا چاہیں کہ جی ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کا ہم نے کفن تیار کرنا ہے، تو برائے مہربانی آپ زیادہ نہیں، صرف ایک چھوٹی سی جیب لگا دیں تاکہ اس کے اندر ہم کچھ نہ کچھ بھیج سکیں۔ تو کوئی درزی جیب نہیں لگاتا۔ مقصد یہ کہ پہلی اس مال کی جو پریشانی ہے کہ اس مال کو ہم اپنے ساتھ لے جا نہیں سکتے، اور دوسری وہ فرمایا کرتے ہیں، اور حدیث میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انسان نے زندگی میں جتنا مال کمایا ہے، جتنا مال آخری سانسوں تک انسان جتنے مال کا مالک تھا، اس کی ملکیت تھی، قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا من این اکتسبہ و این انفقہ، جس کا مالک بن کر دنیا میں تو ہمارے پاس آیا ہے، اس مال کا حساب دے، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ تو وہ فرمایا کرتے خوبصورت جملہ، کماتا انسان ہے، کما کر انسان اپنی اولاد کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ اکٹھا کر جاتا ہے، کما کر یہ گیا ہے، حساب اس کو دینا ہے، فائدہ اس کی اولاد نے، اس کے ورثاء نے اٹھانا ہے۔ تو وہ انسان عقل مند نہیں، سمجھدار نہیں، جو یہ دونوں چیزوں سے محروم رہے، مال لے جا بھی نہ سکے اور اس مال کو اپنے لیے اپنا بھی نہ بنا سکے۔ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، اے میرے صحابہ، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے مال سے محبت کرتے ہی نہیں ہیں، وارثوں کے مال سے بڑی محبت کرتے ہیں، وارثوں کا مال انہیں بڑا عزیز ہے، بڑا پیارا لگتا ہے، اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے مال کی حفاظت ہی نہیں کرتے، اپنے مال کی فکر ہی نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا، اللہ کے نبی، ہم تو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں، اس کی جو ہے سیکورٹی کرتے ہیں، سنبھالتے ہیں، اس کا حساب رکھتے ہیں۔ فرمایا، اے میرے صحابہ، مالک ما قدمت ومال وارثک ما اخرت، یاد رکھنا تمہارا وہی ہوگا جو تم اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں مسجد پر، مدرسہ پر، غرباء پر، یتیموں پر، مساکین پر، اللہ کے راستے میں، جہاد کے میدان میں، تبلیغ کے میدان میں جو اپنے ہاتھ سے تم اللہ کے راستے میں خرچ کر جاؤ گے، وہ تھوڑا ہے، زیادہ ہے، وہ آپ کا ہے، آپ خوش ہو جائیں، وہ میری ملکیت بن گیا ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جیسا کہ استاد محترم قرآن و حدیث کے دلائل سے آپ کو بتا رہے تھے، ایک خرچ کریں گے اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں 700 تک بڑھا کر دیں گے۔ آپ حیران ہوں گے۔ ایک چھوٹی سی حدیث بیان کر کے میں بات کو آگے چلاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ کے راستے میں صرف ایک کھجور خرچ کرتا ہے،
بتائیے کھجور کا کتنا خرچ ہے، کتنی قیمت ہو سکتی ہے جی؟ لاکھ روپے کی ہوگی کھجور، مہنگی سے مہنگی، ایسا نہیں ہے نا؟ ایک کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کی ہے، اخلاص اتنا ہے، انسان کے دل میں جنت کی تڑپ اتنی ہے، جہنم سے آزادی کا انسان کے ذہن میں خیال اتنا ہے کہ ایک کھجور تھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دی ہے، اللہ رب العالمین اس ایک کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں رکھتے ہیں، اس کو اللہ بڑھاتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں، وہ ایک کھجور بہت پہاڑ کے برابر، سونا اور چاندی کے برابر خرچ کرنے کے اللہ اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیتے ہیں۔ تو کتنی بڑی اللہ نے ہمیں آفر دی ہے۔ تو آئیے میں اس پروگرام کو آگے چلاتے ہوئے دعا سے پہلے انتہائی مختصر چند کلمات کے لیے دعوت دیتا ہوں قاری محمد عائدین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یشکر اللہ من لم یشکر الناس، رواہ ابو داؤد۔ پہلی بات، میں اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر گزار ہوں اس بات سے کہ اللہ کریم نے سانو موقع دیتا ہے اپنے دین دا کم کرنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے شکریہ تو بعد میں احباب دا شکر گزار ہوں جو ساڈی دعوت تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تڑا سب دا آنا مبارک فرمائے اور اپنے دین دی نسبت نال ساڈا مل بیٹھنا ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے۔ کائنات دے سردار نبی فرماندے نے جڑا بندہ لوگاں دا شکریہ ادا نہیں کردا وہ در حقیقت اپنے خالق دا، اپنے اللہ دا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اور پیارے نبی علیہ السلام دی ایک چھوٹی جی حدیث مسجد دی اہمیت دے حوالے نال اشارتاً استاد محترم نے آگے بیان کر دیتی ہے۔ ایک دن اللہ دے پاک نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر ایک کون والا آیا، آکے عرض کردہ ہے ای البقاء خیر و ای البقاء شر۔ اللہ دے سنے نبی جی اے دسو کہ اللہ تعالیٰ نو زمین دا سب تو زیادہ ٹکڑا جڑا پیارا لگدا ہے او کیڑا ہے اور جڑا برا لگدا ہے او کیڑا ہے؟ تے آمینہ دلال کائنات دے سردار نبی اس آن والے دا سوال سن کے تے میرے آقا نے فرمایا لا ادری، اے سوال دا جواب ہجے میرے کول کوئی نہیں، جبریل آئے گا، میں جبریل نو پوچھاں گا۔ جبریل آگئے، آپ نے فرمایا جبریل دس خاں بلا ای البقاء خیر و ای البقاء شر، زمین دا کیڑا ٹکڑا اللہ پاک نو سب تو زیادہ پیارا لگدا ہے اور کیڑا زیادہ برا لگدا ہے؟ جبریل عرض کردے نے اللہ دے سونے حبیب جی جگہ دے پیر جی اے سوال دا جواب میرے کول بھی کوئی نہیں، میں اپنے رب کول جاواں گا، اپنے رب نو جا کے پوچھاں گا۔ جبریل اللہ پاک کول گئے، اللہ پاک اگے سوال کیتا، اللہ سونے اے سوال ہے کہ ای البقاء خیر، کیڑا ٹکڑا زمین دا جیڑا اللہ سونے تینوں زیادہ پیارا لگدا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل جس تھان تے میرا گھر بن جائے، میری مسجد بن جائے، او ٹکڑا زمین دا مینوں سب تو زیادہ پیارا لگدا ہے۔ تے جی میں وہ ٹکڑا سب تو زیادہ پیارا ہے، اس ٹکڑے دے نال جڑن والے
ان دے وال جنہ جنہ دی نسبت ہوگی مال دے ذریعے ہوگی یا اس تو علاوہ کسے ہور حوالے دے نال مثال دے طور دے ایک بندہ مال خرچ نہیں کر سکتا وہ ان دی صفائی کر سکتا ہے ان دی دیکھ بھال کر سکتا ہے جن دی نسبت کسے بھی حوالے دے نال مسجد دے نال ہوگی جی میں او زمین دا ٹکڑا اللہ نو سب تو پیارا لگتا ہے وہ بندہ بھی اللہ نو سب تو زیادہ پیارا لگتا ہے تو میرا خیال ہے انشاءاللہ پروگرام دے سب دا ہوئے گا بھی ایسی اللہ دے سارے پیارے بن جائیے کیوں جی ہے کہ نہیں انشاءاللہ سارے دے پروگرام ہے کہ ایسی اللہ دے ہاں پیارے بن جائیے کائنات دے سردار نبی نے فرمایا جس بندے نو تسی دیکھو مسجد دی دیکھ بھال کر رہا ہے مسجد دے نال اپنی محبت دا اظہار کر رہا ہے کسے حوالے دے نال بھی کرے فرمایا فَشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ تسی اس بندے دے ایمان دے گواہ بن جائے میں نہیں کہنا چاہوں گا کہ ایک بندہ سارا ہے بھی جنہ مسجد واسطے سانو خرچ چاہیے ضرورت ہے ساری ضرورت ایک بندہ پوری کر دے نہیں میرے بھائیو ایک کام شروع تو لے کے تے ہون تک اور اس تو اگے قیامت تک ایویں ہی چلنے نے اللہ تعالیٰ جنوں پسند کر دے نے جن دا مال اللہ نو زیادہ پسند ہوندہ ہے اللہ انہوں توفیق دین دے نے اس راہ تے خرچ کرن دی اللہ پاک دا فضل ہویا انعام ہویا مرکز ریاض الجنہ الحمدللہ غازی آباد دے اندر